رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد کبرت وضعفت، اللہ کے پیارے پیغمبر میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کمزور ہو گئی ہوں، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، کمزوری بھی آ گئی ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے کہ میں بیٹھی بیٹھی وہ عمل کر لوں اور میرے لیے کافی ہو جائے۔ بوڑھوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، جوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور بوڑھوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو بوڑھے موجود ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، لیکن بیٹھے بیٹھے وہ کتنا بڑا اجر لے سکتے ہیں، اور جوان بھی تو کل کو بوڑھے ہوں گے، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبح اللہ مئۃ تسبیح۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیٹھی ہو نا، بوڑھی ہوگی ہو نا، کمزوری آ گئی ہے نا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ جوانی بھی تو تھی نا، اس وقت بھی تو دین کا کام کرتی تھی، تو بیٹھی بیٹھی تم 100 مرتبہ صرف یہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا کہہ دو؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تعدل 100 رقبہ تعتقینها من ولد اسماعیل، تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ملے گا کہ تم نے اسماعیل کی اولاد میں سے 100 گردنیں آزاد کی ہیں۔ وَاحْمَدِ اللَّهَ 100 تحمیدہ، بیٹھی بیٹھی 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو۔ تعدل 100 فرس مسرجہ ملجمہ، اجر تمہیں اتنا ملے گا الحمدللہ 100 مرتبہ کہنے کا کہ 100 گھوڑے لغام ڈال کے تیار کر کے تم نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ کبر اللہ 100 تکبیرہ، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ دو۔ تعدل 100 بدنہ مقلدہ متقبلہ، تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو گے، 100 اونٹ تیار کیے گئے اور اللہ کی راہ میں قبول کیے گئے کا اجر اللہ تمہیں عطا کر دے۔ حلل اللہ 100 تحلیلہ، ام ہانی پھر کیا ہوا تم بوڑھی ہوگی، اللہ اجر سے محروم تو نہیں کریں گے۔ 100 مرتبہ یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تملأ ما بین السماء والارض۔ پریشانی کی بات کیا ہے، تم 100 مرتبہ یہ پڑھ کے فارغ ہوگی، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے اللہ تیرے لیے نیکیوں سے بھر دیں گے۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی توفیق سے نوازے۔ شریعت کی یہی خوبصورتی ہے کہ اتنے آسان طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اتنی آسان راہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی رکھی ہیں کہ انسان جب ان کے بارے میں معلوم کرتا ہے تو ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ جنت اتنی آسان اور میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے میری اور آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتم الوضوء كما امره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن، جو وضو کو مکمل کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، پھر باوضو ہو کے 5 نمازیں پڑھتا ہے، ادھر 5 نمازیں مکمل کر لیتا ہے، ادھر 24 گھنٹے میں کیے گئی غلطی کوتاہی گناہ نافرمانی اور معصیت کو اللہ معاف کر دے۔ آج لوگ 10-10 روپے کا پیکج لیتے ہیں، ساری رات میسیجنگ کریں گے، چیٹنگ ہوگی، کالز ہوں گی، اور یہ 10 روپے کا پیکج ملتا ہے ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ رب تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے روزانہ کا پیکج بھی دیا، ہفتہ وار پیکج بھی دیا، اور
روزانہ بھی اپنی صفائی کروا سکتے ہیں، ہفتے کے بعد بھی اور سال کے بعد۔ یہ حدیث آپ نے سنی، 24 گھنٹے کے جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت اسے معاف کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہفتہ وار پیکج بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فاستمع وأنصت، جو شخص باوضو ہو کے اور وضو بھی خوبصورت کرتا ہے، جمعے کے لیے آ جاتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، خاموشی سے سنتا ہے، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، پچھلے 8 دن کے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت اس کے معاف کر دیتے۔ وزیادة 3 أيام، 8 دن کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، اللہ 3 دن کے گناہ اور بھی معاف کر دیتے۔ اور اگر اس میں 2 باتوں کا اضافہ کر لے، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، جو سورة الكهف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، اگلے 8 دن اگلے جمعے تک آپ کے اقوال، آپ کی سوچ، آپ کا ارادہ، آپ کا تصور، آپ کی خواہشات، آپ کے اعمال، ہر چیز میں اللہ روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ غفر له ما بين الجمعتين، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت 2 جمعوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ عصم من فتنة الدجال، من فتنة الدجال، اگر سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اگر کوئی یاد کر لیتا ہے، دجال بھی آ جائے دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اللہ اس کے فتنے سے اپنے اس بندہ مومن کو محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سالانہ پیکج بھی رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما، ایک فرض نماز پڑھی، دوسری فرض نماز پڑھی، درمیان میں جو گناہ ہوئے سارے معاف۔ والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر، يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ بھی اسی طرح ہی پڑھا جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی، 2 جمعوں کے درمیان گناہ معاف۔ ایک رمضان کا مہینہ ملا زندگی میں، روزے رکھے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگلا رمضان آ گیا ہے پھر روزے رکھے ہیں، جو پورے سال میں گناہ تھے اللہ اس رمضان کے روزوں کو کفارہ بنا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان راہیں دی ہیں، لیکن آج امت ان آسان راہوں کو اختیار کرنے میں سوچتی ہے کریں کہ نہ کریں۔ کتنا آسان عمل ہے، ابھی اذان سنیں۔ جواب کس کس نے دیا؟ جس میرے بھائی نے جواب دیا ہے اللہ تو اس کو کروڑ برکتوں سے، جس کا رہ گیا ہے یا اللہ آئندہ سے اس کو بھی دینے کی توفیق عطا فرما۔ من سمع النداء، جو اذان سنتا ہے، ثم يقول مثل ما يقول المؤذن، پھر مؤذن کی طرح وہ بھی اذان کا جواب دیتا ہے، الا الحي على الدين، سوائے حي على الصلاة حي على الفلاح، اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے، اذان کے بعد درود پڑھتا ہے اور 3 کلمات اور بولتا ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، 3 کلمات، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، 3 کلمات کہہ دے، انعام اس کو 5 ملتے ہیں۔ پہلا انعام غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے جتنے گناہ تھے سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا،
جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اسے ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سے نواز دیتے ہیں، تو ایمانی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسرا انعام، من قال حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا، صبح اور شام تین مرتبہ جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور درود پڑھتا ہے جو اذان کے بعد کلمات کہتا ہے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، میرے صحابہ میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی میں اس کی سفارش کروں گا کہ یہ جنت میں اس کو جانے۔ چوتھا انعام، لآخذن بیدی انا الزعیم، لوگوں میں ضامن ہوں، میں ضمانتی ہوں کس بات کا؟ لآخذن بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل کر۔ پانچواں انعام، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے لیکن میری اور آپ کی ضرورت ہے، من خوف من امیرہ ظلما، جو وقت کے حکمران کے ظلم سے ڈرتا ہے اور یہ تین کلمات کہہ دے اور چوتھا کلمہ یہ بھی کہہ دے وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا وَإِمَامًا، اللہ میں قرآن کو اپنا حاکم اور امام مانتا ہوں، تجھے رب مان کے راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کے راضی، دین اسلام کی تعلیمات کو دستور حیات مان کے راضی، اور قرآن کو اپنا امام اور حاکم مان کے راضی، نجاہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے ظلم سے محفوظ فرما دیں گے۔ تین کلمات، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آسان راستہ اور فائدہ، زندگی کے سب گناہ معاف۔ ابھی نماز ہو، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے۔ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جب نماز پڑھو، جب امام آمین کہے تم بھی کہو۔ اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے تھے، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہاں دو باتوں کے لیے رکیے۔ آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوتا، مد بها صوتا، آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے، آواز کو لمبا کرتے۔ دو روایتیں۔ تیسری روایت، حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق ہے۔ گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے۔ نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے، امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے۔ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف دو باتوں پہ ہوتا ہے۔ کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو۔ اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ کن دو باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو۔ سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مسلمان بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے۔ اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے۔
اس کو رحمتیں مل گئی. اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے. اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہیں، آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا ہے اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ میں پڑ جائیں گے 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے؟ کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ روزانہ ہی پڑھتے ہیں. 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء کے، 17. 12 وہ رکھتے جو ہم ما من عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں فی یوم و لیلہ، دن رات میں 12 رکھتے پڑھ لیتا ہے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکھتے پڑھ لیتا، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 17 اور 12 کرتے ہیں جی. گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے. 8 رکھتے تہجد کی، نہیں سحری کو اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو. اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت پہ اٹھنا ہے، نیت کر کے سو جو، نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو، اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت. 8 رکھتے وہ اور 3 رکھتے وتر. کتنی ہوگی؟ 40. من صلی الفجر فی جماعہ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. 2 اشراق. من صلی 4 قبل العصر رحم اللہ رجلا، من صلی قبل العصر 4، عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. 46. بین کل اذانین صلاۃ، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو. صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں. اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں، 50 تو یہیں ہو. اور اگر چاش کے 2، 4، 6، 8، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی. میں کہتا ہوں 4 ہی پڑھ لو. حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکھتی پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤ. اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے، بچپن سے لے کے موت تک. لیکن 2 رکعتیں اگر چاشت کی ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. 56. اور اگر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو، ما توضأت الا وصلیت عنده رکعتین، بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے. صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں. جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، لا یشغو فیہما، اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے، لا یحدث فیہما نفسہ. دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو. ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ کبھی توبہ کے، کبھی صلاۃ الحاجہ کو ضرورت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے. اگر یہ انسان کر لے تو یہ 60 رکعتیں بن جاتی ہیں. بلکہ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے جاتے، جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. میں نے صرف چھوٹا سا اسکیچ پیش کیا ہے کہ بندہ مومن 50 مرتبہ تقریباً روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے. دعا کر، صراط الذین انعمت علیہم
اللہ ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اللہ تجھ سے انبیاء کا راستہ مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. اس سے بڑی صحبت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ راستہ جب مسلمان مانگتا ہے پھر آخر میں کہتے ہیں آمین اللہم استجب دعاءنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یہودی جل جاتا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ جائیں گے، یہ صدیقین کی صف پہ کھڑے ہوں گے، یہ شہداء اور صالحین کی صف پہ کھڑے ہوں گے. یہ یہودی کو پسند نہیں، مسلمان کو پسند ہونا چاہیے. یہ تو یہودیوں کو پسند ہے. امام کے ساتھ نماز پڑھی، رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا. حدیث میں کہتا، حدیث میں آتا ہے جو یہ کہہ دے اللہم ربنا لک الحمد، اتنے کلمات اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا. اس کا مطلب فرشتے بھی یہ کہتے ہیں جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33. 33 مرتبہ جو نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کہہ دے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہہ دے، اور 100 پورا کرنے کے لیے یہ کلمات بولے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت لہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. یہ 100 مرتبہ جب پڑھ لیتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد علی الارض یقول، روئے زمین پہ کوئی بھی انسان یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، 3 کلمات لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دے. یہ دوسری مرتبہ سمندر کی جھاگ کا تذکرہ آ گیا. یہ ہے کیا؟ 24 گھنٹے پانی، اس کی موجیں کناروں سے ٹکراتی ہیں، 24 گھنٹے جو ہے وہ جھاگ بنتی رہتی. کوئی 24 گھنٹے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، ہٹا ہوا ہو گناہوں میں، یہ کہنے والا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر. من قال فی یوم 100 مرہ سبحان اللہ وبحمدہ، جو دن میں 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. کسی کے سمندر کے برابر بھی، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے معاف کر دے. کوئی بتائے گا کتنے طریقے ہو گئے؟ اذان کے جواب آمین کہنا اونچی آواز سے، اللہم ربنا لک الحمد کہنے والا، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور پھر 100 کو پورا کرنے والا. اور 5ویں بات جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کہہ
چھٹی بات سبحان اللہ و بحمدہ، جو یہ کہہ دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھاتا ہے اللہ آپ کو حلال کھانا نصیب فرمائے، اور آپ امید ہے کھائیں گے کھانا نماز کے بعد، ضرورت بھی ہے، لیکن اتنے کلمات کہہ دو کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، اتنے کلمات کہہ دینے سے غفر له ما تقدم من ذنبی، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر جائے اور کچھ آرام کرنے کے لباس بھی چینج کرے، وگرنہ رات کو یا کل کو نئے لباس کی بات نہیں میں کر رہا، من کسا ثوبا، جو لباس پہنتا ہے دو کلمات کہتے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، قرآن کی مجلس، قرآن بھی ذکر ہے، فرشتوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے ایک فرشتے کو اعلان کرو قوموا مغفورا لکم، جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا رکو وبدلت سیئاتکم حسنات، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوئے، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه، جو حج کرتا ہے فسق و فجور نہیں کرتا، اس میں برائی نہیں کرتا، ارکان و واجبات کو پورا کرتا ہے، جب لوٹ کے آتا ہے تو اس طرح جس طرح اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچا۔ اے اللہ جو حج پہ جانے والے ہیں ان کے حج کو قبول، اور جو نہیں جا سکے ان کو دوبارہ لے جا، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بس میری قسمت میں نہیں تھا میں نہیں جا سکا، رب نے لکھا ہی ایسا، پریشانی کیا، یہاں بھی حج کا ثواب لے سکتے ہو اگر نہیں جا سکے تو۔ کیسے؟ اور شریعت کی یہی تو خوبصورتی ہے، پریشانی کس وجہ سے؟ میرے رب نے لکھا ہوتا دنیا کی طاقت کو روک نہیں سکتی، اگر لکھا نہیں ہے تو دنیا کی طاقت کو لے جا نہیں سکتی۔ یہی تو میرے رب پہ ایمان ہونا چاہیے۔ میں 5 چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر کے اپنے موضوع کو جاری رکھوں گا، صرف تسلی اور سلوان کے لیے جو نہیں جا سکے یا جن کے پاس مالی طاقت نہیں ہے پریشان نہ ہوں۔ من خرج من بیتہ الى صلاۃ مکتوبہ، بابوزو ہو کر گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فأجرہ کأجر الحاج المحرم، مسجد جا رہا ہے اس کا اجر وہی لکھا جاتا ہے جو حاجی احرام بن کے حاج کرنے جا رہا ہے۔ وضو کر کے مسجد میں آ جائے کرے، ثواب تو مل گیا۔ دوسری روایت من غدا الى المسجد لا يريد فيه الا ليتعلم خيرا او يعلمه احدا، وضو کرو مسجد آ جاؤ، کیا لینے؟ نیت کر کے آؤ میں نے دین کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ كان له كأجر حاج تمت حجته، تاما حجته، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا مکمل حج کرنے والے کو ملے گا۔ محرومی کیا ہے؟ نہیں پیسہ ہے تو پھر کیا ہے؟ اجر تو ہے، ثواب تو ہے۔ تیسرا طریقہ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فجر کی نماز بعد جماعت جو پڑھتا ہے پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے،
پریشانی کی کیا بات؟ آسان طریقہ یہاں بھی اللہ نے دیا۔ چوتھا طریقہ، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور، مالوں والے تو جیت گئے، اجر لے گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے ذهب الاغنیاء بالاجور، غنی تو اجر لے گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ حج کرتے ہیں ہم حج نہیں کرتے، وہ جہاد کرتے ہیں ہم جہاد نہیں کرتے، مال ہی نہیں۔ کہا کیا خیال؟ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ عمل کر لو تم ان سے بھی بڑھ سکتے ہو جو مال خرچ کر کے حج کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ کہا کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا نماز کے بعد بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 مرتبہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، تمہیں اجر ان سے زیادہ مل جائے۔ اب وہ صحابہ جن کو فکر تھی اجر نہ ضائع ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ تو سب کچھ لے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، وہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی نسخہ بتائیں کہ ہمارا مال ان کے برابر ہو جائے، اگلی خواہش کی اجر میں برابر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے جب بتایا کچھ صحابہ چلے گئے، کچھ بیٹھے رہے، جن کو پتہ چلا وہ واپس مڑ کے کہتے ہیں خیر ہے آج، کہتے اللہ کے رسول نے ہمیں عمل بتایا۔ اب وہ چھپانے والے تو نہیں تھے، آج تو بڑے سے بڑا تاجر بھی ان سے کہیں بتائیں کیا کر رہے ہیں، کہتے نہ یہ راز ہوتا ہے، یہ جو لائن میں نے اختیار کی ہوئی یہ نہیں بتا سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا کہ راز ہی بتا دے، آپ کو تجارت میں اللہ نے نفع کیوں دیا اتنا؟ کہتے ہیں باقیوں کو بھی بلاؤ، راز میرا یہ ہے کہ آج تک میں نے تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے فرض نماز باجماعت نہیں چھوڑی، اور تیسری بات میں نے آج تک مال کا نشہ نہیں کیا، سنتیں سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ذکر کر لو پابندی کے ساتھ، آج جمعے کا ثواب پھر بھی مل جائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نیت ہی کر لو یا اللہ مجھے مال دے دے میں بھی حج کروں۔ حدیث کہتی ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، جو نیت سچی کر لیتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے وہ نہیں بھی کرتا، قیامت کو کھاتے کھلیں گے اس کے کھاتے میں بھی حج لکھا ہوگا، جو کر کے آیا جس نے نیت کی اس کے کھاتے میں بھی لکھا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ جب معاف ہو جائیں تو اگلا راستہ شروع ہو جاتا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ اب جنت میں داخل ہونے کے مختلف طریقے ہیں، جنت میں پہنچنے سے پہلے ایک پل صراط ہے، سب نے اس سے گزرنا ہے، اور جب یہ بات کہنے والے کہتے ہیں کہ بال سے باریک ہوگی تلوار سے وہ تیز ہوگی، تو کچھ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہنے والے سن کے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی نے نہیں جانا۔ آپ بات ہی وہ کر رہے ہیں کہ بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے تیز، اس کا مطلب ہے آپ کسی کو بھیجنا نہیں چاہتے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات سنیے آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پل صراط سے گزرنے والے گزریں گے کیسے، میں صرف 7 حالتیں بتاتا۔ پل صراط لگے گی، یمر المؤمنون، مومن گزریں گے، ایک لمحے کے لیے صرف میری طرف دیکھ، کتنا وقت لگا آنکھ بند کرنے کھولنے، کطرف العین، اس طرح کچھ مومن پل صراط سے گزر جائیں گے، کطرف العین، آنکھ بند کی گزر گئے، کالبرق، کچھ ایسے ہوں گے جیسے بجلی گزرتی ہے، گزر گئے، کالریح، تیسرے لوگ ہوا کی طرح، اب ان کو پریشان ہونا چاہیے، کأجاوید الخیل، دڑکی کے لیے گھوڑا تیار کیا گیا ہو، مضمر گھوڑا، اس کی پشت پہ جب مالک بیٹھتا ہے تو وہ ہوا سے بھی تیز دوڑتا نظر آتا ہے، اس طرح مومن جو ہے پل صراط سے کراس کر جائیں گے۔ والرکاب، چھٹے لوگ سواریوں پہ بیٹھ کے آرام سے گزر جائیں گے، اور ساتویں یقوم مرہ ویکبو مرہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی کھڑے ہوں گے کبھی گر جائیں گے پھر کھڑے ہوں گے اور آخر گزر ہی جائیں گے۔ 50,000 سال کا دن ہے یہ، لیکن کن کے لیے؟ روایت بتاتی ہے جو سچے مخلص مومن ہیں ان کے لیے وقت اتنا ہی ہوگا جتنا ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز تک کا وقت ہوتا ہے، اتنا وقت ہی ان کے لیے محسوس۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ میں ایسے اعمال کرتا ہوں کہ نہیں کرتا،
وہ پریشانی نہیں ہے، اعمال اچھے ہیں، کوئی آگے پریشانی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر، قرآن کہتا ہے بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، کافر ہے سیدھے جہنم میں فارغ۔ مومنوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں، کوئی حساب نہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ يدخل من امتی 70,000 مع كل 1000 70,000 لوگوں، میری امت کے 70,000 لوگ، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 لوگ۔ يدخل من امتی الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، کوئی عذاب کوئی حساب نہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ 70,000 کو 70,000 سے ملٹی پلائی کریں، 4 ارب 90 کروڑ لوگ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی جو روشنی اور چمک اور دمک ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ آخذا بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے اکٹھے ہی 4 ارب 90 کروڑ لوگ ایک ہی دروازے سے اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ شرطیں 4 ہیں، لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتغون وعلی ربہم یتوکلون۔ کسی بنگالی بابے، آج کل کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، کسی جادوگر کاہن کے پاس نہیں جاتے، بدفعلی نہیں لیتے، بری فعل نہیں لیتے۔ آج میں جا رہا تھا، کوا اوپر سے گزر گیا، وہ چلو واپس آ جاؤ، آج دن اچھا نہیں لگتا۔ پیارے بھائی، کوا گاڑی کے نیچے سے بھی کبھی اڑ کے گزرا ہے؟ وہ اوپر سے گزرے گا۔ گاڑی نکالی ہے کون سی گاڑی؟ V8، بہت مہنگی لی ہے، ابھی منگوائی ہے، ابھی تو اس کا نمبر نہیں لگا، جو ہی دروازے سے باہر نکلے کالی بلی گزری، کہتا رک جاؤ، اسٹاپ۔ سر کیا ہوا؟ واپس مڑو، آج دن اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کالی بلی گزر گئی ہے۔ اچھا، جتنی کالی بلیاں ان کو سفید پینٹ کروا دے، رب کی مخلوق ہے۔ بری فعل لینے والے، ولا یکتغون، دم لگوانے والے، جسم کو آگ سے دم لگوانے والے، وعلی ربہم یتوکلون، جو رب پہ توکل کرتا ہے اور پھر کسی جادوگر، کسی پامسٹ کے پاس قسمت پوچھنے کے لیے، کسی بھی ایسے انسان کے پاس جو آپ کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے کہ میں سب کچھ غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور جو بری فعل نکالتا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن جو بری فعل نہیں نکالتا، جو پچنے نہیں لگواتا آگ کے ساتھ، لوہے کے ساتھ، جو رب پہ توکل کرتا ہے، کسی بھی قسمت کا حال پوچھنے والے کے پاس نہیں جاتا، بتانے والے کے پاس، جادوگر کے پاس نہیں جاتا، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس سے بڑی بھی امید کی بات ایک ہے حدیث میں، سنا دوں آپ کو؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، رب کے بارے میں کوئی مثال دینا ممکن ہی نہیں ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، لیکن میں کبھی سوچتا ہوں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ ساتوں کے ساتوں آسمان اپنی دائیں مٹھی میں لپیٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتنی بڑی مٹھی ہے، اور ساتوں زمینیں جو ہے اللہ کی مٹھی میں، اللہ کے قبضے میں۔ اور حدیث کہتی ہے یہ 4 ارب 90 کروڑ، جو حدیث کو دیکھتے ہوئے نکالے ہم نے، وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، میرا رب 3 مرتبہ چلو بھر کے جنت میں لوگوں کو پھینک دے گے، ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بچیں گے کون؟ وہ جنہوں نے شرک کیا اور کفر کیا۔ حدیث کہتی ہے جنت میں جانے والے 3 لوگ
ایک ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے، اور ایک ایسے ہوں گے جن کا معمولی سا حساب ہوگا. جیسے آج کل دیکھیں 2-4 باتیں کہ چلو جاؤ ابھی تم بھی پاس، اور کچھ بڑے بڑے گناہ لے کے آئیں گے. اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے ادخلوا هؤلاء فی سعة رحمتی، ان کو میری رحمت کے سائے تلے جنت لے جاؤ، کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا. لیکن شرک اور کفر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ایک عورت آئی یمن سے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری بہت ہے، کیا کروں؟ کہا صبر. کہا برداشت نہیں ہوتا بیماری کا یہ دکھ. کہا ایک بات بتاؤ، اس لیے صبر کر لو، لا حساب علیکی، میں خوشخبری دیتا ہوں بیماری پہ صبر کر لو، جنت میں بغیر حساب کے چلی جاؤ. صبر بغیر حساب کے جنت میں لے جا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد سے کہتے عطا سے، آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں. کہا جنتی عورت دنیا میں؟ جی ہاں، یہ دیکھو عورت جنتی آ رہی ہے. یہ کالے رنگ کی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، ایپیلیپس کی مجھے تکلیف ہے، جب میں دورہ پڑتا ہے انی اسرع، میں پچھاڑی جاتی ہوں، وانی اتکشف، بے پردہ ہو جاتی ہوں، دعا کر دیجیے. آپ رکے، فرمایا 2 چیزیں، ان شئت دعوت اللہ تعالی فیعافی، چاہتی ہو دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے صحت دے دے گے. ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر چاہتی ہو صبر کر لو، جنت کی خوشخبری لے کے گھر چلی جاؤ. کہتی ہے بلا اصبر. سوچا 1 2 4 6 8 10 سال کتنے دن زندہ رہوں، آخر تو مرنا ہی ہے، صحت بھی مل گئی، موت تو آنی ہے. یہ جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، اویل کر لیتی ہوں. جنت کی خوشخبری لینے کے بارے میں کہہ دیا میں صبر کروں. تھوڑی دور جا کے واپس آ، کہتی یا رسول اللہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، ایمانی غیرت پسند نہیں کرتی، میں بیماری پہ تو صبر کروں گی، اتنی دعا کر دی میں بے پردہ نہ ہوں. جنت کی خوشخبری مل گئی ہے پھر بھی بے پردگی پسند نہیں. آپ نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہربانی سے بھی نواز دیا اور جنت کی خوشخبری بھی مل گئی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بے حساب جنت لے جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانه عدو للانسان. جنت میں جاتے وقت حدیث کے الفاظ ہیں يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین ابناء 33. بندہ جب جنت میں جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں 33 سال کا گبرو جوان بن کے جائے گا. ہاں کوئی بوڑھا فوت ہوا ہے وہ 33 سال کا گبرو جوان بنے گا. جردن مردن، اس کی داڑھی کے اس وقت بال نہیں ہوں گی جیسے ابھی تازہ انسان جو ہے جوان ہوا ہے. مکحلین، آنکھوں میں سرما نہیں لگایا ہوگا لیکن سرمگی آنکھیں ہوں گی. حسن یوسف ہوگا اور آدم علیہ السلام جتنا قد ہوگا. کسی کو باب الصوم کی طرف سے آواز آئے گی، کسی کو باب الصدقہ کی طرف سے، باب الصوم یعنی باب الریان کی طرف سے، کسی کو باب الصدقہ کی طرف سے، صدقہ دیتا ہے صدقے کے دروازے سے آؤ. مختلف 8 دروازے ہیں جنت کے. کون سے ایسے سعادت مند ہیں جن کے بارے میں اللہ فرمائیں گے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو چلے جاؤ. میں صرف چند باتیں پیش کر کے بات کروں. دیکھیے جنت کتنی آسان ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم یقول حین یفرغ، فارغ ہو کے یہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مبارک کلمات وضو کے بعد کہہ دیتا ہے فتحت له ابواب الجنة الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے. دوسرا عمل ما من عبد يلقى الله وهو لا يشرك به شيئا ولم ينتد بدم حرام، جو قیامت کے دن اللہ کو ملے گا لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی کسی کو قتل کیا ہوگا. خالص توحید والا خون ریزی اور لڑائی کو پسند نہیں کرتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے لیے بھی
جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے۔ تیسرا عمل، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے، کہتے ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میرے صحابہ، فالصلوات الخمس ما اجتنب الكبائر کفارۃ لما بینہن، 5 نمازیں جو پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور کبیرہ گناہ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہوں کا تذکرہ، 7 گناہوں کا تذکرہ آیا ہے، الاشراک باللہ، شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، میدان جہاد سے بھاگ نکلنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، دیندار بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت اور الزام لگانا سب سے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچ جائے، نمازوں کی پابندی کر لے۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہہ دیا جنت کے 8 دروازے۔ چوتھا عمل، من عبد اللہ واقام الصلاة وآتى الزکاة وسمع واطاع، توحید کا پکا، نماز زکات دینے والا، حاکم وقت کی بات سن کے اطاعت کرنے والا، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ 5واں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحلم، جس شخص کے 3 بچے فوت ہو جائیں بلوغت سے پہلے، پھر وہ صبر کر لے کہ رب کا مال تھا رب کے پاس چلا گیا، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية شاء دخل، قیامت کا دن ہوا، جنت کی 8 دروازوں میں سامنے وہ کھڑیں گے جس دروازے چاہے گا ان بیٹوں کے ساتھ جنت چلا جائے گا۔ چھٹا عمل، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، ایک ایسی عورت 5 نمازوں کی پابند، رمضان کے روزے رکھنے والی، خامد کی اطاعت کرنے والی، چوتھی سے خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی، 5ویں سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی، اللہ فرمائیں گے میری بندی 8 دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے چاہتی ہو جنت۔ 7واں عمل، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد اللہ ورسوله وکلمته القاها الى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله اللہ من ای ابواب الجنة الثمانیة شاء۔ 5 گواہیاں صدق کے دل سے کوئی دے دے، پہلی گواہی میرے مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے مالک میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تیرے بندے ہیں، اللہ میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام تیرے پاک پیغمبر ہیں، تیرا کلمہ ہے جس کا تو نے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ جنت پہ میں یقین رکھتا ہوں جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم پہ بھی میرا ایمان ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جس کے بارے میں رب کا فیصلہ ہوگا یہ صدق کے دل سے 5 گواہیاں دے کے اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ 9واں عمل، 8واں عمل، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے 2 چیزیں جوڑا اللہ کی راہ میں دے دے گا، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ 9واں عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے، یجاہد بنفسہ ومالہ، جو اپنی جان کا بھی جہاد کرتا ہے، مال کا بھی، نہ جان بچتی ہے نہ مال بچتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 10واں اور آخری عمل،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیا، جس کو دیکھ کے ایسے شخص کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے رب کھول دے گے۔ اور 3 لوگ ہیں جن کو دیکھ کے میرے رب مسکراتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو رات کی تاریکی میں نرم و ملائم بستر بھی چھوڑتا ہے، خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑتا ہے، وضو کر کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندو، میرے فرشتوں دیکھو سخت سردی تھی اور سردی اس کو لگ رہی تھی، اس نے سردی کی پرواہ نہیں کی، نرم و ملائم بستر کی پرواہ نہیں کی، اس نے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، یہ چاہتا تو سو جاتا۔ یہ میرا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرے سامنے، اس نے اپنی شہوت کو بھی چھوڑا، اپنی نیند کو بھی چھوڑا، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑا۔ اللہ رب العزت مسکراتے بھی اور کہتے ہیں گواہ رہنا میں نے اس کو جنت بھجوانا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو لڑائی کرتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، یا تو مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی رب مسکراتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی طرف رب مسکراتے ہیں، وہ شخص رات کو قافلے کے ساتھ ہے، سحری کے وقت قافلہ ایک جگہ پہ پہنچا، قافلے والے تھکے ہوئے ہیں، سب تھکے ہوئے ہیں، وہ سو گئے، اس نے تھکاوٹ کے بغیر ہی باوجود بھی اٹھا، سب سو گئے، وضو کیا، اللہ اکبر، تہجد کے وقت تہجد پڑھی، اللہ مسکراتے بھی ہیں اور اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، سننے والے سنانے والوں کو بغیر حساب کی جنت لے جا۔ اللہ ان کے والدین اور ان کی اولادوں کو بھی بغیر حساب کی جنت لے جا۔ مولا کریم جو اعمال ہیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔